کہا یہ چیز ان کی ہوگی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کی حالت نہایت صحیح ہوگی. سمجھے، یہ دعویٰ ہے قرآن کو ماننے والوں کی حالت. اور اس نے تو قرآن نے کہا ہے انتم الاعلون، تم تو دنیا کی تمام اقوام کے مقابل میں غالب اور بالادست اور بلند ہو گو. قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مومنوں کے اوپر کوئی کافر غلبہ پا لے. اسلامی تو سب ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کسوٹی کے اوپر پرکھ کر دیکھے کہ حالت ہماری کیا ہے. اصلح بالہم ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم. دو ہی گروہ ہے دنیا کے اندر رہ گئے، اس نے یہ کہا ہے. ایک تو جو اس الحق کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اور جو اس پہ ایمان نہیں لاتے وہ کسی اور چیز کے اوپر بھی ایمان لائیں وہ باطل ہے. کیونکہ الحق اب قرآن کے سوا اور کہیں نہیں ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، کہتا ہے اس طرح سے قرآن لوگوں کی کیفیات اور ان کی حالات کو بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے کہ بات نکھر کر سامنے آ جائے. اب آگے بات آئی، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قریش بزور شمشیر اس راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، قوت کے زور پر وہ اس کو مٹانا چاہتے تھے. کفروں میں وہ لوگ آتے تھے، وہ اس سے انکار کرتے تھے، اس کا مقابلہ کرتے تھے، اس کی دشمنی کرتے تھے اور میدان جنگ میں آتے تھے. میں اس وقت قرآن کے نظریہ جہاد کے متعلق تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت دفعہ وہ چیزیں آ چکی ہیں اس سے پیشتر. یاد رکھیے کہ اسلام نہ شمشیر کے زور سے کبھی پھیلا ہے، نہ شمشیر کے زور پہ پھیل سکتا ہے. اگر کوئی یہ چیز کہتا ہے تو وہ قرآن کی خدا کی دی ہوئی ہدایت کے خلاف جاتا ہے. قرآن میں یہ ہے کہ ایمان ہے انسان کا عقل و بصیرت، علم و فراست کی بنا پر، دلائل و براہین کی بنا پر اس کے دل اور دماغ کا مطمئن ہونا. اس اطمینان کے بعد اگر وہ قرآن کی صداقتوں کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ ایمان ہے. تو شمشیر کے زور پہ تو اس طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس میں تو دلیل و برہان کا سوال ہی نہیں ہوتا. قوت پہ زور پہ اگر آپ کوئی چیز منوائیں گے تو اس میں دل و دماغ کا مطمئن ہونا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دلیل و برہان نہیں، علم و بصیرت نہیں. شمشیر تو ایک طرف رہی، شمشیر کے علاوہ بھی اگر علم و بصیرت کی بنا پہ مطمئن ہو کہ کوئی نہیں مانتا اس کو، ویسے ہی آنکھیں بند کر کے مانتا، قرآن کہتا ہے یہ ایمان نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ یہ شمشیر کے زور پہ پھیلا تھا، اسلام کے خلاف بہت بڑا اعتراض ہے. لڑائیاں کیوں لڑیں قرآن نے؟ 13 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، مکے میں رہے. وہاں ان لوگوں نے، ان قریش نے جینے نہیں دیا ایک دن بھی. ان میں سے کچھ لوگوں کو تو مکہ اور وطن چھوڑ کر حبشہ میں پناہ لینی پڑی. کوئی کہیں اور چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. جو رہے مکے کے اندر ان کو اتنی اذیتیں دی جاتی تھی. لیکن اس دوران میں یہ نہیں تھا کہ یہ بالکل کوئی پروگرام ہی ان کے سامنے نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت تیار کر رہے تھے، نفوس کی اصلاح کر رہے تھے، دلوں کا تزکیہ کر رہے تھے، کریکٹر کی پاکیزگی ان کے پیش نظر تھی. ایک جماعت تیار کر رہے تھے جو اپنے حسن کردار کی بنا کے اوپر دنیا کے اندر درخشندہ لوگ نظر آئیں. جب یہ جماعت تیار ہوئی، خواہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی کیوں نہیں تھی، یہ وہ جماعت تھی جو اسلامی نظام قائم کر سکتی تھی. تو پھر سوال پیدا ہوا کہ کون سی سرزمین ایسی ہے جو اس نظام کے قائم کرنے کے لیے مساعد ہو سکتی ہے. مدینے میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے ہاں آئیے، ہم ضمانت دیتے ہیں کہ آپ بھی محفوظ رہیں گے اور آپ جو نظام قائم کرنا چاہتے ہیں ہم اس میں مؤید و معاون و مددگار ہوں گے آپ کے.
وہ سرزمین تھی اس نظام کے قیام کے لیے. اس طرح سے حضور اپنی اس مختصر سی جماعت کو لے کر مدینے تشریف لے آئے. کوئی تعرض نہیں کیا قریش کے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں کیا، خاموشی سے نکلا ہے. بعض تو چوری چھپے نکل کے آ گئے، مدینے میں آ گئے جناب. لیکن قریش کو یہ پتا تھا کہ کسی جگہ بھی اگر یہ نظام قائم ہو گیا جس کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، تو پھر کسی مقام پہ بھی ان کے خلاف یہ قریش جیسا نظام جو تھا ملوکیت کا اور مذہبی پیشوائیت کا اور سرمایہ داری کا، انہیں پتا تھا کہ یہ باقی نہیں رہ سکتا. مکے سے مدینے کا فاصلہ آپ احباب جانتے ہیں آج بھی وہ کتنا ہے، تقریباً کہتے ہیں 300 میل کا فاصلہ. اس زمانے میں آمد و رفت کا یہ انتظام نہیں تھا، صحراؤں میں سے آنا پڑتا تھا، پیدل یا اونٹوں پہ سوار ہو کے آنا پڑتا تھا اتنی دور. اب قریش کی مخالفت کسی قسم کی نہیں ہو رہی، یہ مدینے میں بیٹھے ہوئے انہیں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ یہ وہاں سے آئے ہیں. سن 2 ہجری میں وہ ایک لشکر جرار لے کر مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے. ان بیچاروں کی کل تعداد 300 کے قریب تھی، اور وہ جسے کہتے ہیں نا پناہ گزین یا مہاجر کہا کرتے تھے، اس حیثیت میں یہاں اس مدینے میں آ کے بیٹھے تھے. مدینے کے مسلمان بھی کوئی مملکت نہیں رکھتے تھے، کوئی بادشاہت نہیں تھی ان کے پاس. انہوں نے تو اپنے آپ کو ہی پیش کیا تھا حفاظت کے لیے، اور مدینے کے مسلمان مکے کے مقابلے میں کچھ جری سپاہ بھی نہیں تھی ان کے پاس. یہ قریش 2000 کی سپاہ لے کر، اس زمانے کا 2000 بہت بڑی چیز ہے، ہر قسم کے اسلحہ سے لیس مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے. اب 2 ہی شکلیں باقی تھی، یا تو خاموشی سے وہاں ان کے سامنے جھک کے سر قلم کرا دیے جاتے، یا جو کچھ یہ کہتے وہ مان لیا جاتا، اسلام ختم ہو جاتا، یا پھر میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں آیا جاتا اور پھر دیکھ لیا جاتا جو صورت بھی ہو. ختم ہی اگر ہونا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جان دے کے تو ختم ہو کم از کم. اس طرح سے یہ مدینے سے باہر نکل کے ان کے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں آئے. اب سوچئے کہ اس سے اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا. الگ بات ہے کہ بدر میں بھی ان کو کامیابی حاصل ہوئی، اس کامیابی کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کیا اچھا جی اس کامیابی کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب ان قریش کے پیچھے مکے جائیں اور وہاں ان کے گھر میں جا کے لڑائی کریں. بالکل نہیں، وہ چلے گئے، یہ واپس آ گئے. اس کے بعد 2 ہجری سے لے کے اور تقریباً 7 تک سمجھ لیجئے، ہر سال میں 1 2 3 بار ان لوگوں پھر یہ جنگ کے لیے آتے تھے، پھر لڑائیوں کے لیے آتے تھے. کبھی کوئی قبیلہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا، کبھی کوئی قبیلہ. اب ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ میدان جنگ میں نکلے. عہدہ یہ ہو کہ یا اسلام کی حفاظت ہو یا سر دے دیں اپنا وہاں. یہ ہیں وہ جو جنگیں ہوئی ہیں. تو سوال ہی نہیں ہے کہ اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا. انہوں نے مدافعت اپنی کی ہے، اور مدافعت کا تو حق حاصل ہے ہر ایک کو، اور کرنی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں مدافعانہ تھی. یہ ہے وہ جو میدان جنگ کا جہاں نقشہ آتا ہے. پہلی دفعہ اجازت جو ملی ہے سورہ الحج میں ہے نا، وہ 22ویں سورت کے اندر اجازت جہاں ملی ہے، اندازہ لگائیے. بائیس بٹا 39 اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. جن لوگوں کے اوپر جنگ کو یوں ٹھونسا جا رہا ہے، کہا کہ اب بالآخر ہم انہیں بھی اجازت دیتے ہیں
کہ ٹھیک